اس بات کو اگر آپ ریحانہ یوں دیکھیں کہ کسی بھی شناخت کے لیے زبان کا ہونا بڑا ضروری ہے، وہاں کے لیے اس کا مورل کا ہونا بڑا ضروری ہے، اور اس کا ایک اپنا بلیف سسٹم ہونا بڑا ضروری ہے. ان تین چیزوں کی غیر موجودگی میں اگر ایک فائن آرٹس آف دا لینگویج ادب کو پروموٹ کیا جائے، آپ کو آرٹیفیشل نہیں لگے گا یہ؟ نہیں ایسے نہیں میں کہہ رہی ہوں. وہ تو دیکھیں پہلے تو سب سے پہلے میں اس پہ بلیو کرتی ہوں نا کہ کسی بھی چیز بنانے کے لیے مٹیریل ہونا ضروری ہے. جیسے آپ تلوار بنائیں گے تو کوئی اس کے لیے لوہا ہونا ضروری ہے پہلے، تو آپ لکڑی سے تلوار نہیں بنا سکتے، وہ کھلونا ہوگا ایک. اسی طرح سے پہلے تو بیسکلی ہم انہیں لوگوں کو اکنالج کر رہے ہیں جو واقعی میں ڈیزرو کرتے ہیں. جو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ پوری زندگی گزر جاتی ہے، وہ ڈیزرونگ ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو مانتے نہیں ہیں، تسلیم نہیں کرتے ہیں. ان کے مرنے کے بعد ساگر صدیقی صاحب کی مثال لے لیں. اب ان کے میں نے سنا ہے کہ کبھی کبھی وہ ان کو بھوکے سونا پڑتا تھا، لیکن اب ان کے ایک بڑا عرس ہوتا ہے اور بڑے بڑے دیگیں اترتی ہیں. جس بندے کو زندگی میں کھانا نہیں ملا اس کے اب عرس منائے جاتے ہیں. تو باقی اپنے ساری آرٹ کے لوگوں کو لے لیں. یہ شاید آپ اس لیے بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ ویسٹ کا جو مائنڈ سیٹ ہے یہ بنیادی طور پہ فقیری اور ملامت کو انڈرسٹینڈ کر نہیں سکے گا. یہ بنیادی طور پہ ملامتی شاعر جو ہے یہ اس کی انڈرسٹینڈنگ اور اس کا یہ آئیڈینٹیفیکیشن ہے کہ یہ زندگی میں اپنے آپ کو ریجیکشن دے، اور پھر یہ کلچر کا ایک سپرسٹیشن ہے کہ وہ بعد میں اس کا مزار بنائے. یہ بھی ایک پروسیس ہے، اس کو ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا. تو آپ ملامتی آپ خود ہو سکتے ہیں، دنیا تو ملامت نہ کرے نا آپ کو. اگر مجھ میں کچھ ہے کوالٹیز، اگر جیسے چلیں آپ لے لیں کہ اگر میں ایک بزنس وومن ہوں، میں امریکہ میں بزنس کر رہی ہوں، مجھے اکنالج کیا گیا، لیکن اگر میں یہاں پہ آ کے اسی بات کو کچھ لوگوں نے نیگیٹو سینس میں بھی لیا کہ ایک عورت ہو کے کاروبار کرتی ہے، تو میں تو یہ ملامتی رویہ لوگوں کا ہے، میرا نہیں ہے. میں تو کانفیڈنٹ ہوں اپنی جگہ پہ کہ میں بزنس کر رہی ہوں، میں تو کانفیڈنٹ ہوں کہ میں نے ایک تخلیق کیا کچھ، میں تو کانفیڈنٹ ہوں کہ میں نے بچوں کو ریز کیا. یہ جو آپ بات کر رہی ہیں ٹوٹلی اگری، لیکن یہ بڑا کارپوریٹ مائنڈ ہے جو آپ فرما رہی ہیں، کیونکہ ملامتی جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اس پہ لعنت کی جائے، اسی لیے وہ ملامتی ہوگا. اس بات کو ایک چھوڑ دیتے ہیں. اب یہ فرمائیے کہ جو پروین شاکر ہیں، میرا ان سے بڑا محبت اور ادب کا رشتہ تھا، اللہ انہیں کرور جنت نصیب کرے. وہاں سے سفر شروع کریں بانو آپا تک آئیں، ایک بڑی ویرائٹی آف پرسنالٹی آف وومن آپ کو نظر آتا ہے، انٹلیکچولی بھی اور ٹیکنیکلی بھی. یہ سارا سفر جو ہے بنیادی طور پہ آپ کے خیال میں اس نے پاکستان کا جو رنگ تقسیم کیا، پاکستان کو جو رنگ بنایا، اس میں اس نے اتنا سا بھی حصہ نہیں ڈالا کہ آج 9/11 کے بعد یہ سارے رنگ مل کے پاکستان کی عورتوں کا ایک رنگ جو ہے وہ ویسٹ کو دے سکتے. یہ اتنا خالی پن کیوں رہا؟ نہیں ہے، اس کا نام اگر دیکھا جائے تو بے نظیر نے اس میں بڑا رنگ ڈالا ہے. اگر آپ ویسٹ کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھیں، جو ٹاپ 10 وومنز میں ان کا نام آتا ہے، تو ایک وہ بھی پاکستانی وومن تھی. آپ کچھ لوگ اس کو مانے یا نہ مانے، لیکن ایک انٹیلیجنٹ وومن تھی وہ ایک پاکستانی. ادب کے لحاظ سے بات کریں کہ ایک شاعرہ جو ہے، کیوں نہیں ہے ہمارے یہاں. آپ کو کیا لگتا ہے اگر مجھے انڈیا میں تسلیم کیا گیا ہے تو کیا وہ کسی رشوت کے طور پہ کیا گیا؟ رنگ تو ڈالا گیا نا، مانا گیا نا. اور پروین شاکر کا ذکر ہر جگہ پہ جہاں جہاں اردو پڑھی یا لکھی جاتی ہے مانا گیا ہے، انٹرنیشنل لیول پہ مانا گیا ہے. یہ اور بات ہے کہ مجھے اس کے جذبہ محبت سے بڑا اختلاف رہا ہے، ساری زندگی ہے اور رہے گا، کہ جس طرح سے وہ محبت کو انہوں نے رنگ دیا وہ ہوتا نہیں ہے ایسا محبت میں کہ میں اپنے ہاتھوں سے تیری دلہن بناؤں گی. 100 عورتوں کو اکٹھا کر لیں آپ، کوئی بھی عورت اپنے ہاتھ سے کسی کی دلہن نہیں بنائی. آپ اس وقت براہ راست اختلاف کر رہی ہیں شریعت کے احکامات سے. نہیں وہ ہے یا نہیں ہے، میں تو ایک سچائی کی بات کر رہی ہوں. شریعت سچ ہو سکتی ہے، شریعت سچ ہو سکتی ہے، لیکن میں تو ایک عورت کے دل کی بات کر رہی ہوں. سارا عرب جو ہے وہ اس کو ایکسپٹ کرتا ہوگا، لیکن ہمارا معاشرہ، ہم تو اس معاشرے میں ہندوستان کا معاشرہ نہیں کرتا، مسلمان کا معاشرہ تو کرتا ہے، ہندوستان کا معاشرہ نہیں کرتا. کوئی عورت کا، میں تو عورت کی بات کر رہی ہوں اس وقت، میں ویسٹرن ہو یا ایسٹرن ہو، محبت کبھی شراکت قبول نہیں کرتی ہے. آپ کی بات درست ہے، لیکن سارا افریقہ دیکھ لیں آپ، ٹرائبس کے اندر وہ مجبوریاں ہیں. آپ جن کو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ قبول کرتے ہیں، وہ مجبوری کو آپ چلیں اس بات کو ایک اور رنگ سے دیکھیں، اس کو نیشنلزم کے رنگ سے اگر دیکھیں تو ایسا کیوں ہے کہ ہمارا ہر آرٹسٹ جو ہے، ہر فنکار جو ہے، اس کا مورل اتنا ڈفرنٹ کیوں ہے کہ جب تک یہ ایک مہر نہیں لگواتا ہندوستان سے،
یہ اپنے آپ کو کریڈیبل شخصیت نہیں سمجھتا. نہیں یہ نہیں وہ ہوتا کہ دشمن نے بھی مان لیا ہوں. مجھے ایسا لگتا ہے یہاں پہ معذرت کے ساتھ یہاں پہ ادب کی غیرت کہاں جاتی ہے؟ نہیں غیرت تو اور اچھی ہو جاتی ہے نا کہ ایک دشمن نے بھی آپ کو ایکسپٹ کیا. دشمن آپ کو کبھی اچھا نہیں کہے گا اس وقت تک جب تک کہ آپ اسے تھوڑا سا 2 قدم آگے نہیں نکلیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ کہ کبھی پاکستان نے کبھی بیٹھ کے پاکستان کی تعریف کی ہے؟ یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ ادب جو کہ ایک فائن آرٹس آف دا فائن آرٹس ہے, جس میں کہ صرف ذہین ذہن نہیں ہے, بڑا ایک ہائی ایکٹیو اور ہائی سینسٹیو برین ہے, وہ اس بات کو کیسے ایکسپٹ کرتا ہے کہ میں اپنی مٹی کی خوشبو کو چھوڑ کے, جس میں سارے اپنے رنگ جماتا ہوں, میں ایک دشمن کی مٹی سے اپریسیشن لے رہا ہوں اور پھر میں اس کو جسٹیفائی کر رہا ہوں. اس میں آپ کا میڈیا والوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اس میں آپ لوگوں نے زی ٹی وی کو پروموٹ کر کے, آپ نے دوسرے چینلز کو یہاں پروموٹ کر کے اپنے بچوں کے ہیرو جو ہیں وہ انڈیا والے بنا دیے. میرے بچوں کے ہیرو آپ نے شاہ رخ خان کو بنا دیا, کیونکہ جب چینل پہ 24 گھنٹے آپ ان کو پروموٹ کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو پیچھے چھوڑ کے, تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ کو ریحانہ یہ اپولوجیٹک ایٹیٹیوڈ نہیں لگتا کہ اگر فرض کریں کہ ہمارے ادیبوں میں اشفاق جیسے لوگ بے انتہا ہوتے تو زی کو کوئی نہ دیکھتا؟ یہ اشفاق کی ایبسنس ہے. آپ تھوڑا سا ڈیگریڈ کر رہے ہیں اپنے ہمارے ادب کو یا ہمارے لوگوں کو. میں تو اس کو آنکھوں پہ بٹھا رہا ہوں, لیکن میں اشفاق کو آنکھوں پہ بٹھانا چاہتا ہوں. ہاں لیکن ان جیسے جس کا ایک زاویہ جو ہے اس کو دیکھنے کے لیے ہندوستان کے لوگ جو ہیں وہ چوری سے چینل لگوائیں گے, جبکہ وہ مین سٹریم چینلز جو ہیں وہ نہیں دکھائے جاتے. یہ بھی تو غور کیجیے نا. ہاں یہ بات آپ کی درست ہے. وہ جو کیلیپر ہے وہ پروڈیوس ہم کر نہیں پا رہے, اس کی ایبسنس ہے. ویکیوم میں تو کوئی بھی کھینچا چلا آئے گا پھر. اس لیے کہ دیکھیں آپ اس کو تھوڑا سا تو قصوروار میڈیا بھی ہے ہمارا, کہ کیونکہ ہمارے ڈرامے جو ہیں ان پہ آپ بات کر کے دیکھیں. انڈیا والے ہمارے ڈرامے چوری سے امپورٹ کر کے دیکھتے تھے, بجائے کہ ہم نے کہ وہ لوگ ہماری نقل کرتے کرتے ہم لوگوں نے ان کی نقل کرنی شروع کر دی. اب ہمارے جو سیریلز ہیں ان کو دیکھیں تو انہیں بھی وہی شوں شاں چل رہی ہے آج کل. وہی چمکتی دمکتی ساڑیاں آ رہی ہیں, وہی کچھ ایٹیٹیوڈ دکھایا جا رہا ہے جو کچھ ہے ان کی خواتین کا. تو کیا ہم لوگوں نے ہمارے میڈیا کا اس میں کوئی رول نہیں ہے؟ بالکل ہے. کیونکہ آپ ہماری قوم کو چلاتے کون ہے؟ میڈیا چلاتا ہے یا کوئی دانشور چلائے گا یا ہمارے ملا یا اسکالر, یا ہم کسی اسکالر کو فالو کر لیں یا ملا کو کر لیں. ملا بھی اسکالر ہو سکتا ہے. ملا اسکالر بہت کم ہوگا, کیونکہ ہمارا المیہ یہی رہا ہے کہ گھر کے سب سے نالائق بچے کو ہم مدرسے میں بھیج کے مولوی بناتے ہیں.